بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کا آج میں نے سہارا لیا ہے، اس آیت میں اللہ نے ایک اہم پیغام کی طرف، شریعت کے ایک اہم حکم کی طرف متوجہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو اور تم میں سے جو نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، وہ اور غلام جو ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو، اگر تم تنگست ہو، اگر تمہارے پاس مال اور دولت نہ ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تم کو مالدار بنا دے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہاری دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر نکاح کی ترغیب پر بیان فرمائی اور فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کے معاشرے کا جائزہ لیجیے۔ آج نکاح کی سنت کو ادا تو کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایسی غیر ضروری رسومات انجام دی جاتی ہیں اور ایسی بدعات و خرافات میں امت کو ڈلا ہے کہ ایک سنت کے ادائیگی میں ہزاروں فرائض کو ترک کر کے اور کئی ایک حرام چیزوں میں مبتلا ہو کے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا ہے، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت پر نکاح فرمایا ہے۔ واربع من سنن المرسلین، کہ چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہر نبی کی سنت ہے، اس میں ایک نام آتا ہے نکاح کا ہے، اور دوسری سنت جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ چہرے پر داڑھی کا ہے۔ ہر نبی نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی اور ہر نبی نے نکاح فرمایا۔ نکاح کی سنت کے سلسلے میں تو آج شعور بیدار ہے اور ہم سبھی اپنے اپنے وقت پر نکاح کی سنت کو انجام دیتے ہیں۔ آج مجھے دو موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا موضوع والدین سے متعلق ہے۔ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ آج حالات انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں، معاشرے میں بے حیائی بڑھ چکی ہے، آنکھیں پراگندہ ہو چکی ہیں اور ذہن خراب ہو چکے ہیں۔ ہم آنکھوں کی حفاظت چاند بھی نہیں کر پاتے۔ ہم یہاں سے سڑک سے گزرے، سڑک سے گزرتے ہوئے ہماری آنکھیں کتنی مرتبہ بدنظری کا شکار ہو جاتی ہیں ہمیں خود اندازہ نہیں ہے۔ اور جب آپ سڑک پہ جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے ایسی ایسی حیا باختہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، اس سے ذہن میں فطور آ جاتا ہے، ذہن میں خرابی آ جاتی ہے۔ یہ نکاح ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی بدترین چیز ہے کہ فرمایا کہ جو
کہ تھوڑے یعنی 10ویں کلاس پاس کرنے تک، 10th پاس کرنے تک ہمارے بچے کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی کلاس میں لڑکا بھی موجود ہے، ایک ہی کلاس میں لڑکی بھی موجود ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹر پڑھا رہے ہیں، فرسٹ ایئر میں بھی وہی کو ایجوکیشن سسٹم، سیکنڈ ایئر میں بھی وہی کو ایجوکیشن سسٹم۔ اس کو ایجوکیشن سسٹم نے اسلامی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی اور نوجوان بچے اپنے والدین کو آج اپنی ضرورتوں کے بارے میں بولنا ضروری خیال نہیں کرتے، وہ اب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں بالغ ہو چکا ہوں، میری عقل شعور کو پہنچ چکی ہے، اس لیے اب میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، جو مجھے ضرورت ہے میں وہ کروں گا۔ اس طرح کہہ کے آج ہمارا معاشرہ انتہائی تیزی سے برائیوں کی طرف رواں دواں ہے، الا ماشاءاللہ جن کے والدین نے ان کی صحیح تربیت کی، ان کو اخلاق سکھا کے بھیجا ہے، ان کو تہذیب یافتہ بنا کے بھیجایا، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے پیچھے انہوں نے وقت لگایا، شاید وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں تھوڑا بہت اطمینان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن والدین کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جن والدین کے پاس اپنے اولاد کے لیے 5 منٹ نکالنے کا وقت نہیں ہے، وہ اولاد کے ایمان اور ان کی تربیت اور ان کے اخلاق کے بارے میں بس یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے حوالے ہیں، ہماری اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ان حالات میں جب ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ نفس، ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کو مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اندر کے جذبات باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ان سارے حالات میں بھی آج والدین اپنے بچوں کو کسی چیز کے نام پر وقت پر صحیح اور فیصلہ لینے اور وقت پر شادی کی صحیح عمر میں ان کے نکاح کے بارے میں غور نہیں کر رہے ہیں۔ اسلامی اور شرعی حساب سے تو بلوغت کے فوراً بعد نکاح کا شریعت نے حکم دے دیا کہ بالغ ہو جائے لڑکا لڑکی نکاح کر دو، لیکن آج انڈین لا کے حساب سے 21 سال کے لیے بچے کی عمر ہونا ضروری ہے، 21 ایئرس۔ ابھی قانون میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، وہ ابھی قانون پاس نہیں ہوا، ورنہ لڑکی کے لیے 21 سال اور لڑکے کے لیے 24 سال یہ قانون حکومت پاس کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اسلامک لا کے حساب سے خلاف ہے، شریعت کے حساب سے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں ہماری اولاد کے نکاح کا جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے، اس وقت میں ہم کیا ان اوقات کے نکاح کو ترجیح دے رہے ہیں؟ نہیں، بہت بڑی عمریں ہو رہی ہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، 25 سال تو کامن ہو گئے، چلو ٹھیک ہے ایک ایج ہے یہ بھی، لیکن اس کے باوجود 28 سال ہو چکے ہیں، کسی کے 32 سال ہو چکے ہیں، کوئی اپنی تعلیم مکمل کر کے پڑھانے کے لیے باہر پڑھنے کے لیے اپنی تعلیم کے لیے یا معاش کے حصول کے لیے کوئی الگ دیگر مختلف کنٹریز میں گیا، بیرون ممالک گیا یا ادر کنٹریز جا کے وہ کچھ کما رہا ہے، اس کی عمر تو کوئی 35 سال اور 35 سال سے بھی بڑھ چکی ہے، اس کے باوجود نکاح کے معاملے میں وہ خود بھی لاپرواہ ہیں اور والدین بھی اس سلسلے میں کوتاہی کے شکار۔ سیٹل ہونا ضروری ہے، ذاتی گھر ہونا ضروری ہے، بچہ جو ہے بچے کی کمائی اچھی ہونا ضروری ہے، اچھی کمپنی میں جاب کیا کرنے والا ہو یا کم از کم گورنمنٹ میں نوکری کرتا ہو، ایسی کچھ کنڈیشنز لگا کے ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا، بہت مشکل بنا دیا۔ نکاح بہت آسان ہے، شریعت میں آپ شریعت پہ نظر ڈالیے، لیکن ٹریڈیشنل یا تہذیب کہیے یا ہمارے حیدرآباد اور خصوصاً حیدرآباد میں، انڈیا کے اندر اور بھی جگہ ہوں گے، لیکن حیدرآباد میں نکاح تو غریب سے غریب لڑکی کے لیے، غریب سے غریب تر لڑکے کے لیے بھی بے انتہا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ سب ایک معاشی یا پھر ایک تہذیبی طریقے میں بہ رہے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ میں ایک نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں یا پھر اپنے مال کی
فارچونر لگاؤں گا اور لگا کے جو ہے پورے شہر کو بتاؤں گا کہ آج میرے بچے کا نکاح ہوا، اور پھر جو ہے اس نے جو پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے لاکھوں روپیے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا کمانا، اچھا کھانا معیوب نہیں ہے، آپ اچھا کھائیے، اپنے آنے والے رشتہ داروں کا اکرام کیجیے، اچھا کھلائیے۔ بارہا کہا جا رہا ہے، ہمارے حیدرآباد کی تہذیب ہے، ہم اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا کھلاتے بھی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاشرت کی برائیاں جو نکاح کے ذمے میں آ رہی ہیں، ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ڈھول تاشے کیے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، قوالوں کو بلا کے قوالیاں پڑھائی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اتنے برائیاں ہیں نکاح کے باب میں کہ ہم اور آپ اس کا شاید تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بنا بس ان ساری وجوہات کی وجہ سے نکاح میں پریشانیاں، مشکلات ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندو نکاح کو آسان کرو۔ اب میں مالدار افراد سے مخاطب ہوں، اللہ نے اگر مال دیا ہے آپ سے مخاطب ہوں، آپ لوگ آگے بڑھیے، آپ اپنے بچوں کے نکاح کو کم پیسے میں، سہل انداز میں اور آسانی اور سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح کیجیے تاکہ وہ غربا کے لیے آسانی ہو۔ آج اگر پہل کریں گے، آپ کوشش کریں گے تو غریب آپ کو دیکھے گا کہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہے، لیکن اس کے باوجود نکاح سہل انداز میں کیا ہے، نکاح آسان کیا ہے، نکاح سادگی کے ساتھ کیا ہے، اس کو بھی اپنے کچھ توفیق ملے گی کہ وہ بھی آسانی کے ساتھ کیا کرے، نکاح کر لے۔ اس لیے یہ شوال کا مہینہ اور پھر اس کے بعد کے مہینے بقرہ عید تک ہمارے یہاں پہ نکاح کے رسومات انجام، نکاح کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں، نکاح انجام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے جمعے میں آپ حضرات سے خصوصی طور پہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نکاح کو آسان کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے نکاح کے سلسلے میں اور ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم نکاح کو عبادت بنانے کے لیے مسجد میں انجام دیتے ہیں۔ عصر کی نماز میں جو ہے ہم نکاح مسجد میں پڑھا لی، عصر کی نماز میں ہم نکاح مسجد میں پڑھا لی، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد جب ہم گھر سے نکلتے ہیں وہی پوری بارات اور وہی ڈھول تاشے، وہی پٹاخے اور وہی ایسی خطرناک چیزیں، تو پھر نکاح مسجد میں کرنے کا مطلب کیا؟ ہم کیا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ایک نبی کی سنت کی تکمیل تھی، وہاں ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ مسجد سے باہر آئے تو ہم نہ اللہ کے حکم کے مکلف، نہ نبی کی شریعت کے مکلف، نفس کے غلام، جو جی میں آئے کریں گے۔ ایسی سچویشن آ گئی ہے، ایسی صورتحال آ گئی ہے۔ اللہ کے بندو اب والدین اس سلسلے میں اگر سختی سے ایکشن لیں گے اور اپنا اسٹینڈ لیں گے، یہ بولیں گے کہ بھائی دیکھیے ہم اللہ اس ایک سنت کو کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کی شریعت کو پامال نہیں کر سکتے، ایک سنت کے لیے ہزاروں حرام کام نہیں کر سکتے، ہزاروں حرام کام نہیں کر سکتے۔ اگر اس بات کی فکر اپنے ذہنوں پر سوار کر لیں تو معاشرہ بہت آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مشہور قصہ، جب وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، بڑے مالدار صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا مال اللہ پاک نے ان کو دیا ہے کہ اگر آج ان کی دولت کو آج کے زمانے کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو آج کے بلینر اور آج کے جو ٹاپ ریچسٹ آدمی مانے جاتے ہیں وہ ان کے سامنے پیالہ لے کے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنے مالدار آدمی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے تجارت کا ایک اونٹ اگر ملک شام میں ہوتا تھا تو دوسرا اونٹ اسی قافلے کا مکے میں ہوتا تھا، اسی قافلے کا مکے میں ہوا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی تجارت کا کیا عالم ہو، اور ان کی بات، ان کی وراثت کو تقسیم کرنے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ سال ہر سال کا وقت لگ گیا ان کی وراثت کو تقسیم کرنے میں، اتنا مال اللہ نے دیا تھا۔ لیکن مدینے کے ماحول میں ایسی شادی کی، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی کہ میں نکاح کر رہا ہوں۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں مسجد میں موجود تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے خوشبو محسوس کی، فرمایا عبد الرحمن تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو
ولیمہ کرو. اسی حدیث سے ولیمے کا ثبوت ہے. اولم ولو بشاہد، ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. آپ اندازہ کیجیے وقت کے رسول ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صحابہ ہیں، لیکن ناراض نہیں ہے وہ حضور نے ان کو مبارکبادی دی اور فرمایا اولم ولو بشاہد، ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے ذریعے سے ہو. لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں کہ قریب کے 2-4 لوگوں کو بلا لیا اور نکاح ہو گیا. نکاح ایسے ہوا کرتا تھا. آج اگر کہیں سے رکانا ہے ہم واپس ان کو رکنا نہیں دیتے، کہیں سے رکانا ہے ہم ان سے تعلقات نہیں جوڑتے. پھر بولتے کہ بھائی ایک شادی میں ہم آما کو بھول گئے تھے، اس کے بعد اب ضرورت کیا ہے ہم کو خاندان کا فرق ہی نہیں سمجھتے. ایسے بھول گئے ہم کو. ایسے خطرناک معاملے ہمارے معاشرے میں نکاح کے باب میں قائم ہیں اور نکاح کے بارے میں چل رہے ہیں کہ اللہ اکبر ان ساری چیزوں کو ختم کیجیے. نیز نوجوان بچے بھی آج کے جمعے میں موجود ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ اگر آپ مضبوطی سے فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ پہ دباؤ نہیں ڈال سکے گا. ہمارے حضرت اس کو مثال سے سمجھاتے تھے، اچھی طریقے سے بتاتے تھے. بھائی تمہارے پسند کے حساب سے بچی گھر والے نہ لائیں، قبول کر لیتے ہو. ایک بچی آپ کے لیے گھر والے دیکھے اور پھر اس کے بعد اس کی تصویر آپ کو لا کے بتائے آپ کو وہ بچی پسند نہیں آئی، اگر کہا نہیں اسی بچی سے تم کو شادی کرنی پڑے گی، آپ کیا کریں گے؟ سب بچے کہیں گے آپ ہی ہو جائے، میں شادی نہیں کرتا ہوں، گھر سے بھاگ جاتا ہوں لیکن شادی نہیں کرتا ہوں. یہاں پہ تو آپ اسٹینڈ لے رہے، یہاں پہ نہ والد کی چل رہی، نہ والدہ کی چل رہی، نہ دادا کی چل رہی، نہ دادی کی چل رہی، نہ نانا کی چل رہی، نہ نانی کی چل رہی، نہ پھوپھا کی چل رہی، نہ پھوپھو کی، نہ خالو کی، نہ خالہ کی، نہ چاچا کی، نہ چاچی کی، نہ ماما کی، نہ مامی کی، کسی کی نہیں چل رہی. لیکن اگر نکاح سنت کے مطابق کر لو، آپ کہیں گے نہیں نانی ناراض ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں دادی ناراض ہو جائیں گے. اصل میں دل کی خواہش ہوتی ہے میری شادی میں بینڈ باجا بجے، میری دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی میں پٹاخے پھوٹے، دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی میں دیگر ساری تقریبات کیے جائیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان سے کہیں بھائی آپ نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھے، کہتے ہیں میرے گھر والے نہیں مان رہے. بھائی گھر والے وہاں بھی تو نہیں مان رہے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس جگہ پہ کہا کہ بھائی تم مانو نہ مانو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ عذر میں اللہ کو پیش کر سکتا ہوں، کیا یہ عذر میں اللہ کے سامنے لے جا سکتا ہوں؟ اللہ کو بولوں گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ بھائی تم نے نکاح کیوں آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ تو آپ بولیں گے کہ میرے گھر والے یا میرے والد ناراض تھے، یا میری والدہ ناراض تھی، یا میرے دادا دادی ناراض تھے، نانا نانی ناراض تھے. کیا یہ عذر اللہ کے سامنے آپ پیش کر پائیں گے؟ اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر یہاں پیش کرنے سے وہاں پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اس لیے نکاح کو آسان کیجیے، نکاح کو بہت ہلکا کیجیے. جب تک ایک جملہ اسی پر گفتگو کو ختم کروں گا، جب تک معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا زنا پھیلتا چلا جائے گا. نکاح آسان کرو زنا مشکل ہو جائے گا. آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا. نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا. معاشرے کو بدکاری سے بچانا چاہتے ہو، آگے بڑھو، چاہے کچھ بھی کوئی بولے، چاہے آپ کو قوم کے تانے سننے پڑے، چاہے آپ کے خلاف ہو جائے آپ کے خاندان والے، آپ یہ کوشش کرو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. آپ آگے بڑھیے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، 1-2 سال میں اللہ دلوں کا جلب کرے گا، پھر اللہ بھی راضی ہوگا اور پورے خاندان والے بھی راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں. معاشرے کو نکاح سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہر طرح کی خرافات سے اللہ پاک ہماری محفلوں کو، مجلسوں کو محفوظ فرمائیں.